93۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں انسان پر آنے والے حالات کا تذکرہ ہے۔ کبھی انسان پر خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی غمی کے، کبھی فراوانی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے۔ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ یہ حالات صرف اور صرف آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر کسی کو تنگ دستی دی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کو فراوانی دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بیماری ہے، صحت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اور فرمایا کہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو کسی بیماری کے اندر، کسی مصیبت کے اندر مبتلا فرماتے ہیں تو اس وقت مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ راہ راست پر آ جائے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اگر کوئی انسان کسی دکھ تکلیف کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، بیماری کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو وہ بیماری، وہ دکھ تکلیف اس کے لیے باعث رحمت ہے کہ جو مقصد تھا اللہ کی طرف رجوع کرنا وہ حاصل ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کی طرف پھر بھی رجوع نہیں کرتا، غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے، دھوکے میں پڑا رہتا ہے، تو یہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ہم نے ہر بستی کے اندر، جہاں کہیں کسی بھی امت کے اندر ہم نے جو نبی بھیجا تو ہم نے ان امتوں کو آزمایا ضرور ہے، اور آزمانے کے بعد اگر وہ لوگ ناکام ہو جاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جب حالات آتے ہیں تو پھر بالکل ایسے کہ اللہ کو بھول جانا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی اچانک آتی ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تمام حالات پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ صبر اور شکر کی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی اچھے حالات ہیں تو الحمدللہ، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ تو راضی تو میں بھی راضی۔ جس انسان کا یہ نصب العین ہو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کسی بھی نبی کو، الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ ہم نے ان بستی والوں کو پکڑا، بالبأساء والضراء، تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ،
لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی جگہ پر اچھائی کو، یعنی کہ بیماری تھی تو وہ ختم کر دی، اس کو صحت دے دی، تنگ دستی تھی وہ ختم کر دی، فراوانی دے دی۔ حتی عفو، یہاں تک کہ انسان حد سے آگے چلا گیا، یعنی کہ بالکل خوش ہو گیا اور بالکل خوشیوں کے اندر مگن ہو گیا۔ وقالو، اور اب یہ یوں کہتا ہے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق ہمارے آبا و اجداد کو بھی ایسی تکلیفیں بھی پہنچی تھی، خوشیاں بھی پہنچی تھی۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے حالات تھے، امتحان تھا، یہ کہتے ایسے ہوتا رہتا ہے حالات میں، میرے اوپر ایسے حالات ہیں نا، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارے جو بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا چلا ہے، جب ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، ان کا امتحان لے۔ اللہ کو حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ نے مجھ سے کیوں امتحان لیا، میرے پر ایسے حالات کیوں آ گئے، تو وہ جاہل اور بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا صرف اور صرف اس بات سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ بس آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے، امتحان تو لینا ہے، اور ہر ایک انسان دنیا کے اندر دارالامتحان میں ہے، اسے امتحان لیا جا رہا ہے، ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ ان حالات پر یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، صبر اور شکر والی زندگی اختیار کرتا ہے، یا یہ یوں کہتا ہے جی بس یہ تو زمانے میں چلتا آ رہا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، ان کے بھی پہلے کون سے کو اچھے حالات تھے، پہلے ان کے بھی یوں تنگ دستی تھی، پھر اتنی تنگ دستی تھی، بڑی غربت تھی، اس کے بعد پھر فراوانی ہو گئی، تو آج ہمارے ساتھ ایسے حالات ہیں تو خود بخود بدل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خود بخود نہ حالات آتے ہیں نہ خود بخود بدلتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں حالات۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ خود بخود بیمار نہیں ہوتا، اللہ اس کو بیمار بھی کرتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کرتا ہے۔ بیمار کیوں کیا؟ آزمانے کے لیے، اور ٹھیک کیوں کیا؟ پھر آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو تنگ دست بنایا، اس کے خزانے کم پڑ گئے تھے جی؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ چاہے تو سب کو اربوں پتی کھربوں پتی کر دے، لیکن امتحان پھر کس چیز کا ہوگا؟ امتحان تو لینا ہے نا۔ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی خواہش ہے، بس میرا یوں ہو جائے، ایسا ہو جائے، پھر اللہ اللہ کروں گا۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، آپ پہلے کر اللہ اللہ، بس میرا ایک کام یوں ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنی ہے ساری زندگی، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے کہ پہلے اللہ کیوں بھول گیا، بعد میں اللہ اللہ کیوں کرے گا؟ پہلے کر، تجھے پتہ ہے کہ وہ بعد میں جب تیرا ایک منصوبہ ہے اس تک تو پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اور انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا انعمنا علی الانسان اعرض، جب ہم اس کے اوپر انعام کرتے ہیں نا تو یہ اعراض کر لیتا ہے، یہ پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے نا تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ میل ملاپ بڑھا دیتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بڑے تعلقات اپنے ہموار کرتا ہے، اور پوچھتے بھی خیر تو ہے، بس جی تو میرا جگری دوست جو ہے، تیری یاد آ رہی تھی، بس تجھے تو دل سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تعلقات بنائے کیوں ہیں، اندر کا مشن کیا ہے، کیا اس کے اندر لالچ چھپی ہوئی ہے،
ایک انسان دوسرے کو تو چکر دے دیتا ہے نا، کوئی انسان اللہ کو چکر دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، مطلب کی وہ کیسے؟ فرمایا کہ اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، جب یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے، سارا دن بے چین رہتا ہے، مجھے شوگر ہو گئی ہے، پھر آتا ہے، پھر آ کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، پھر ذکر اذکار قرآن پڑھتا رہتا ہے، بس دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی محبت ختم، ہر چیزوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ اب نہ میں نے میٹھا کھانا، نہ فلاں کھانا، نہ یہ کھانا، یہ پابندیاں ہو جائیں گی، کیا میری زندگی ہے؟ پھر دعائیں کرتا رہتا ہے، اب دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد چیک کرا جب کہتے ہیں کوئی شوگر نہیں ہے، پھر نہ مسجد میں آتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ دعائیں، سب کی چھٹی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مطلب کے لیے آیا تھا۔ ایک انسان کے حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، کاروبار اس کا صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، اب یہ آتا ہے مسجد کے اندر، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ہر روز تلاوت کرتا ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ اچانک اس کو اللہ تعالیٰ نا کاروباری کو پوائنٹ دے دیتا ہے کہ چلو بیٹھ جا، کیا یاد کرے گا۔ اب یہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اب بندہ وہی ہے، اب سنتا بھی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، بیزی ہو بھائی، کیا کروں، ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے تو کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی۔ اب یہ کس کو سنانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کو؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ ہیرا پھیریا کرتا ہے؟ اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف ہو گیا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو، جب تو پہلے وقت آیا تھا نا، جب تو تسبیح ہاتھ میں پکڑی تھی، مجھے پہلے پتا تھا کہ بھاگ جائے گا۔ جب تو آیا تھا نا، میرا قرآن پڑھ رہا تھا، میرا کلام پڑھ رہا تھا، اور بڑی محبت، لمبی لمبی دعائیں، مجھے سارا پتا تھا کہ جب میں نے اس کو ٹھیک کر دینا نا، اس نے بھاگ جانا ہے۔ میری رحمت ہے، میں ستار ہوں، تیری پردہ پوشی بھی کی ہے، تیرا کام بھی کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے پھر شکوہ تو کرتا ہے، اس کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اے میرے بندے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، ایک بندہ بندے کو چکر دے سکتا ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، اس سے کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ وہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بیدوں سے واقف ہے، اسے پتا ہوتا ہے انسان کی فطرت کا کہ یہ کتنی دیر کے لیے آیا ہے، کتنے دنوں تک چلے گا، کیسے بھاگے گا۔ پھر اس کے بعد جمعے کے جمعہ آیا کرے گا، اس کے بعد کہا کہ جی میں تھکا پڑا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو سارا پتا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی وقت کہہ نہیں دیتا کہ دفع ہو جا، مطلب انسان، اللہ تعالیٰ تانے نہیں دیتا، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی اس کے کام بنا دیتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا کہ دفع ہو جا، مجھے پتا ہے تو مطلب کے لیے کیوں تیرے کام کروں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ اذا انعمنا علی الانسان، جب ہم انسان پر انعام کر دیتے ہیں، جب فراوانی دے دیتے ہیں، اس کے قرضے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اعرض، اب اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ ونأى بجانبی، پہلو بدل لیتا ہے، مسجد کے پاس سے گزرتا ہے جیسے کہ اس نے مسجد دیکھی نہیں، کیوں مسجد کے اندر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کی دوستی بہت بری بات ہے۔ کسی انسان کے ساتھ بھی مطلب کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کے انسان چلے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ ایک اللہ والے نے بڑا خوب فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن مقدس میں بھی ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں شکر کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ میں ان میں اور اضافہ کروں گا، پہلے اتنے احسانات ہیں اور میں کہتا ہوں الحمدللہ، یقین کامل ہے، اللہ کی نعمتیں پھر اور بڑھ گئی، بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انسان نہ شکر ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں واضح طور پر سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندے، یہ سب کے سب حالات ہم نے خود تیرے اوپر مسلط کیے،
تیرے اوپر تنگ دستی آئی ہم نے خود بھیجی، تیرے اوپر کوئی تکلیف آئی جسمانی، کوئی تیرے اوپر پریشانی آئی وہ ہم نے بھیجی، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر تبدیل بھی ہم کرتے ہیں، بیماری کو صحت کے ساتھ بدل دیتے ہیں، فقر و فاقہ کو فراوانی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حالات انسان کے بدلتا ہے اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نا آنکھیں اوپر لگ گئی ہیں، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی بس میری اپنی دنیا ہے، میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو بڑا ہی ناشکر ہے کہ پوری زندگی تو ٹھیک ٹھاک تھا، تجھے میں نے صرف ایک ہفتے کے لیے بیمار کیا، تجھے ساری زندگی کی وصیت کا زمانہ سارا بھول گیا۔ کہتے باجی میں تو بچپن سے یوں بیماریاں دیکھتا آ رہا۔ انسان کہتے کہ نہیں کہتا؟ ایک جوان جو 25-26 سال کا تھا، ینگ، اور اس نے نا اس کے سر میں درد تھا، اس نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ پہلے دور میں لوگ ایسے پٹی باندھ لیتے تھے، جب سر میں درد ہوتا تھا نا تو وہ پٹی باندھ لیتے تھے، تو وہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے جوان یہ بتا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ، کیا ہوا تجھے؟ کہتے جی سر میں بڑا شدید درد ہے۔ پہلے کبھی ہوا؟ نہیں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فرمانے لگی کہ جب پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، آج اگر درد ہو گیا تو نے یہ شکوے کی پٹی تو باندھ لی ہے، پوری زندگی ٹھیک ٹھاک تھا، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ جب انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ایک مومن کو اگر بخار ہو جائے اور وہ بھی صرف ایک رات کا، کتنا؟ ایک رات کا بخار، اور شرط یہ کہ اس پہ صبر کرے، یہ نہیں کہ ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، صبر کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک رات کے بخار پر جو مومن صبر کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیماری یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ جب کوئی ایک مومن مرنے لگتا ہے نا تو پہلے بیمار ہو جاتا ہے نا، کوئی مہینہ بیمار رہتا ہے، کوئی 2 مہینے بیمار رہتا ہے، کوئی ہفتہ بیمار، کوئی 3 دن بیمار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کون سے مقام پر پہنچانا ہے، اس کو جنت کے کون سے درجے اس کو عطا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بہت اعلیٰ مقام ان کو عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اس پائے کی نمازیں نہیں پڑھتے، اس پائے کی عبادت نہیں کر پاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیماریاں بھیجتا ہے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، مشکلات، یہاں تک کہ ان مشکلات پر، بیماریوں پر، فقر و فاقہ پر وہ صبر کرتا رہتا ہے اور اس درجے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بندے سے کتنا پیار ہے، یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ درجہ تبدیل کر دے کہ دفعہ ہو جب نہیں پڑھتا ایسی نمازیں تو کیا ضرورت ہے، اس سے ہم نے کوئی درجہ وہ ضروری دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے بندے کو دینا ہے وہی ہے، کوئی بات نہیں اگر اس کی نمازیں اس قابل نہیں ہے، اس کی روزے اس قابل نہیں ہے، اس کی عبادت بندگی اس قابل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم دوسرے طریقے سے اس کو اس قابل کر دیں گے۔ تو تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس میں انسان کے لیے خیر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ مومن تو ہے ہی نفع میں، مومن تو خسارے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح؟ اگر بچپن کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں، اگر جوانی کے اندر انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو مہلت کب دی تھی، اسے میں نے اتنا وقت ہی نہیں دیا بیچارے کو، ورنہ نیکی تو کرتا۔ اور اگر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا ہے، یعنی کہ تمام حالتوں کے اندر مومن نفع میں ہے اور کافر خسارے میں ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے نوازا، اور احد کے اندر مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف آ گئی۔ جب تکلیف آئی تو کچھ صحابہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم برابر ہو گئے،
کوئی بات نہیں، بدر کے اندر ہمارا پلڑا بھاری تھا، عہد میں ان کا ہو گیا، اب ہم برابر ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ برابر، یہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے؟ پھر اللہ کا قرآن اترا، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، بے شک انہیں بھی تکلیفیں پہنچی، تمہیں بھی تکلیفیں پہنچی، تمہارے بھی زخمی ہوئے، ان کے بھی زخمی ہوئے، ان کے بھی مرے، تمہارے بھی مرے، لیکن بڑا فرق ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے. تمہارے اگر شہید ہوئے ہیں تو وہ جنت کے درجوں کو پا گئے ہیں، اور وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، برابر کہاں سے ہو گئے؟ تو مومن ہر حال کے اندر نفع کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لیتا ہوں ہر قسم کے حالات کے ساتھ. انسان کو چاہیے کہ تمام حالات پر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، اور اسی کے اندر ہی بہتری ہے، اور دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، اور آپشن ہے ہی نہیں. اور جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حبیب سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جس حال میں اللہ راضی ہم بھی راضی. پھر انہیں کوئی پریشانی لگتی نہیں، انہیں دکھ تکلیف سے کوئی دکھ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. انہیں احساس کیسے ہو؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر آج بخار ہوا تو اس سے مجھے اتنا کچھ ملا، آج نزلہ ہوا تو اتنا کچھ ملا، آج اگر میرا یہ نقصان ہو مالی طور پر اس کے بدلے میں اتنا کچھ ملا. انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا شکوہ کیا ان آیات کے اندر کہ جنہیں جب تکلیف آتی ہے، حالات آتے ہیں اچھے برے، کرتا تو اللہ ہے، لیکن وہ یوں کہتے ہیں قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے تھے نا آباء و اجداد، ان کے ساتھ بھی ایسے حالات رہے. یعنی کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، یہ ایسے خود بخود حالات چلتے رہتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں تو برے بھی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو مقصد تھا ان حالات کو طاری کرنے کا اور یہ اچھے برے حالات آنے کا، ان کو تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا لعلہم یضرعون، کہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اور ان کے تو سر پہ جوں تک نہیں رہیں گی، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے بڑوں کو بھی ایسے حالات آئے تھے تو ہمیں بھی آ گئے تو کیا ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، یہ حدیث پاک توجہ سے سنیے، حدیث پاک میں کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس پر جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ اسی یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے امتحان لے رہا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو منافق ہے اس کی مثال گدھے کی سی ہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے. فرمایا کہ گدھے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر مالک نے لادا کیوں ہے، اتارا کیوں ہے. گدھے کو یہ نہیں پتا میرے مالک نے مجھے باندھا کیوں ہے، مجھے چھوڑا کیوں ہے. یہ حدیث پاک ہے. یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات اگر وہ تھے تو کیوں آئے تھے، اور یہ کیوں آ گئے، پہلے وہ حالات کیوں تھے اب یہ حالات کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بس چلتا رہتا ہے. یہ منافق ہے، یہ منافقانہ سوچ ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں رکھے الحمدللہ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، یہ اصل میرا بندہ ہے، یہ میری بات کو سمجھ گیا ہے. اور جنہیں بات سمجھ آ جاتی ہے انہیں پھر دکھ تکلیف نہیں ہوتا. اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتے. ایک شاعر اور ایک اللہ والے آپس کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ پہلے شاعر سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو، نہ اللہ خوش ہے نہ اللہ کی مخلوق خوش ہے. ظاہر ایسی اونگیاں بونگیاں مارتے رہتے ہیں شعراء، ہر ایک شاعر اپنی اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ان کے اندر صداقت تو کچھ ہوتی نہیں ہے، اس لیے لوگ بھی خوش نہیں ہیں، اور اللہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف تھوڑی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کی تعریفیں زیادہ کرتے ہیں. پھر اس نے پوچھا اس اللہ والے سے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. وہ فرمانے لگے کہ اس بندے سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے. اس نے کہا توبہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ توبہ توبہ. اس شاعر نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ تو بڑا اللہ والا ہوگا، تو کو کافر نظر آ رہا ہے، تو خدا ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے،
تو کہہ رہے کہ میری مرضی سے چل رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. جو اس کی مرضی میری بھی وہی ہے. میری مرضی تو وہی ختم گئی. میری تو مرضی اپنی ہے ہی نہیں. جو اللہ کے میری بھی تو وہی ہے. جو اللہ کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سے کیا کہتے ہیں فنا فی اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندے پسند ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے, جس کو یہ نظریہ سمجھ آ جائے کہ واقعی جب میری مرضی کچھ ہے ہی نہیں, بس اللہ ہی کی چلنی ہے, تو میں اس کے نیچے آ گیا ہوں, میں اس کے تابع ہوں. تو پھر اسے کوئی دکھ ہوگا؟ جو کچھ بھی ہوگا, حالات اچھے یا برے, وہ کیا کہے گا جی میری مرضی بھی یہی ہے, اللہ کی یہی ہے, میری بھی یہی. اسے کیا کہتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اس دنیا کے اندر ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے مومن کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنت بنائی ہے. یہاں دنیا کے اندر تو یہ دھوکہ ہے, کسی کو مکان کا شوق ہے, کسی کو دکان کا شوق ہے, کسی کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے, کسی کو کتے پالنے کا شوق ہے, کسی کو بلی کا, کسی کو مچھلیوں کا, کسی کو کبوتروں کا. ہر بندے کا اپنا اپنا چسکا ہے. اور ہر بندے اس چکر میں جی بس مجھے اللہ کا پیارا سا گھوڑا دے دینا, پھر کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کروں گا, پھر اور کیا کروں گا. جس کا مکان نہیں ہے, بس مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے, پھر کیا کرے گا, اللہ اللہ کروں گا اور کیا کروں گا. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ کہے گا ایک اور. شیطان ایسے کہتا ہے کہ بس ایک دکان تیری ذاتی ہو جائے, گھر بھی تیرا ذاتی ہے, کرایہ سے بچ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنا. لیکن تب تک محنت کر, تب تک اللہ اللہ نہیں کرنی, تب تک لگا رہے. ہر ایک انسان کو چکر دے کے رکھا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب گھوڑا آ جاتا ہے پھر دل کہاں بھرتا ہے. جوڑا ہونا چاہیے نا, ایک گھوڑے سے گزارا ہوتا ہے. اگر ایک دکان آ جائے تو یہ ساتھ والی آ جائے نا, دکان چھوٹی بہت ہے. اپنا پہلے مکان مل جائے تو بہت بہتر ہے, اپنا تھا نہیں, جب اپنا مل گیا ساتھ والا ہو جائے نا, ایک اپنا ہو جائے گا, ایک بچوں کے لیے الگ ہو جائے گا. یعنی کہ خواہشات ہے, خواہش نہیں ہے, خواہشات کا سمندر ہے. یہ دھوکہ ہے کہ بس یہ پوری ہو جائے تو پھر اللہ اللہ, ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری خواہش آ جاتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے. دنیا کے اندر خواہشات کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور چلتا ہی رہے گا. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. بس جب تک سانس باقی ہے اس کے منصوبے ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس چلتا رہے, نظام چلتا ہی رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے الحمدللہ, کیا پتہ کتنے سانس باقی ہیں, لمبے لمبے منصوبے, لمبی لمبی خواہشیں. ہم یہ خواہش کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا دے. یہ خواہش کیوں نہیں کرتے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے, یا اللہ قیامت کے دن اپنے دیدار سے معلوم نہ کرنا, اللہ کے نبی کا قرب عطا کرنا, آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. یہ خواہشیں کیوں نہیں کرتے؟ انہی خواہشوں کے اندر جو گندی خواہشیں فضول دنیا کی, انہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے اور گزر کے چلی جائے گی. اس لیے تمام دائمی نعمتیں وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں. ہمیں وہ خواہشات رکھنی چاہیے, اللہ کو ہی پتہ چلے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.